قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت نبوته ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأخذ الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلى لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنك نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بلغ نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام الله خذنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بلغ نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلى وفرج الله عمه ولا مهموم إلى وكشف الله عمه ولا طالب حاجة إلى وقضى الله حاجته. فقال لي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد.
آپ مجلس پڑھ لیں، ہم نیچے بیٹھ کے سن لیتے ہیں. ہاں تو ہم تو بیٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. 3-4 آدمی ہیں بس، تو ہم زیادہ ہے نہیں. کیا حدیث کے ساتھ ہو گئی؟ ہاں اب کیا شروع کریے بس میں. اب لوگ اس میں جمعرات کتنے پاور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. جمعرات پہنچے دیکھ لو دیکھیے پیسے کے لفافہ پہن کر کے بیٹھے. سلام نہیں میں بھائی بھائی آپ ایک رجسٹر رکھ دیں گے. بھرا ہوا تھا پرسوں بھی بھرا ہوا سب چھٹی محمد والے محمد ابھی نہیں اسٹوڈنٹ کیا کاتب تقدیر نے تقدیر لکھی ہے. کیا کاتب تقدیر نے تقدیر لکھی ہے. عزت جو اہل بیت کے صدقے میں ملی ہے. او مجلس ادا منبر و مسند کے کوئی محفل پہچانتے ہیں لوگ کے مولا کا رضی ہے. کیا کاتب تقدیر نے تقدیر لکھی ہے. جناب درد دل ناخدا سے کہتا ہوں، درد دل ناخدا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں. دور ہو جا نظر سے اے مشکل، دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. یا علی مظہر آیات تجھے مان گئے، یا علی مظہر آیات تجھے مان گئے.
حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے. لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے, لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے, پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچانے. کونین دیے اختہ کشائی دے دی, کونین دیے اختہ کشائی دے دی, اپنی ہی طرح جلوہ نمائی دے دی. لوگوں نے خلافت پہ پسے پیش کیا, لوگوں نے خلافت پہ پسو پیش کیا, معبود نے حیدر کو خدائی دے دی. حیدر کی فضیلت کو سوا مان لیا, حیدر کی فضیلت کو سوا مان لیا ہے, ہم سے جو محمد نے کہا مان لیا ہے. دیکھنا تعجب سے عقیدے کو ہمارے, دیکھنا تعجب سے عقیدے کو ہمارے, بہتوں نے تو گھبرا کے خدا مان لیا ہے. حیدر کی فضیلت کو سوا مان لیا ہے, ہم سے جو محمد نے کہا مان لیا ہے. دیکھو نہ تعجب سے عقیدے کو ہمارے, بہتوں نے تو گھبرا کے خدا مان لیا ہے. سلوات. چند اشعار ثانی زہرا بی بی زینب کی شان ہے. کہیں اس صبر میں ماں کا جواب تھی زینب, کہیں اس صبر میں ماں کا جواب تھی زینب, کہیں میراج رسالت معاف تھی زینب. ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے, ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے, کہیں حسین کہیں بودراب تھی زینب. سلگتے دشت سے عابد کو جا کے لائی, سلگتے دشت سے عابد کو جا کے لائی ہے, اکیلی بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, یہ ایک امام کو گھر تک بچا کے لائی. اور محمد والے محمد تم پر نثار کرتا ہوں, فکر تم پر نثار کرتا ہوں, شکر پروردگار کرتا ہوں. یا علی تم خدا کے پیارے ہو, اس لیے تم سے پیار کرتا ہوں. پلٹ حکم علی سے شتاب آتا ہے, کبھی شباب کبھی آفتاب آتا ہے. سلام کس کو کیا عرش پر نبی تم نے, کس کے لہجے میں کس کا جواب آتا ہے. تیز غم کا دھارا ہے,
तुम्हारा ही एक सहारा है। हम है क्या चीज अपनी मुश्किल में, मुस्तफा ने तुम्हें पुकारा है। रात बिताना कितना मुश्किल है, चैन से मैं सो जाना कितना मुश्किल है। फूल का एक सैलाब दबाना कितना मुश्किल है, ज़हरा के रुमाल को पाना कितना मुश्किल है, ज़हरा रुमाल को पाना कितना मुश्किल है। तुमको दुनिया रब जाने को ऐसे आलम में, तुमको दुनिया रब जाने को ऐसे आलम में, तुझको एक इंसान बताना कितना मुश्किल है, तुझको छोड़ के मैदान भागने वाले क्या बतलाएंगे, छोड़ के मैदान भागने वाले क्या बतलाएंगे, दूर मिल जाकर पैर जमाना कितना मुश्किल है, बात नबी के घर की होती तो छुप सकती थी, बात नबी के घर की होती तो छुप सकती थी, मैदान की बात छुपाना कितना मुश्किल है, मैदान की बात छुपाना कितना मुश्किल है। हाफिज बनकर सूरे पढ़ना कोई बात नहीं, हाफिज बनकर सूरे पढ़ना कोई बात नहीं,
नज़ीर औलाद अली का हक है था वरना सबके घर बार लुटाना कितना मुश्किल मम्मी किताबों में जैलों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा क्या है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग आ रहे हैं सबब से, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम हो लगेगा। कोई
زمین پہ رکا نہیں، نظر آئے ٹوٹتے سینکڑوں، کوئی آ کے زمین پہ رکا نہیں، کسی گھر پہ ستارہ رکا بھی تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو راہ سے اپنی پھرا نہیں، کبھی چلتے چلتے رکا نہیں، وہ جو راہ سے اپنی پھرا نہیں، کبھی چلتے چلتے رکا نہیں، وہی آفتاب پھرا بھی تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بہت رسول کے ہم نشیں، مگر ایک ہی تھا وہ جانشیں، بہت رسول کے ہم نشیں، مگر ایک ہی تھا وہ جانشیں، جسے سب میں نبی نے سنا بھی تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی بندہ قرآن نما بھی تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نبی کے جس کے قدم رہے، کبھی آج عرش پہ جلوہ گئے، وہ نبی کے جس کے قدم رہے، کبھی آج عرش پہ جلوہ گئے، کوئی گوشت اس کی چڑھا بھی تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی بندہ خدا نما بھی تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پر محمد والے محمد بلند نوحہ پڑھنے کا سلیقہ وہ بتا دے مولا، نوحہ پڑھنے کا سلیقہ وہ بتا دے مولا، سننے والا بھی مجھے دل سے دعا دے مولا، نوحہ پڑھنے کا مدح خوانی کے لیے ہو ایسی لہجے میں کشش، مرحبا کی مجھے
جبریل صدا دے مولا نوحہ پڑھنے کا. سلام چند اشعار جو میں سے قبول پڑھ چکا ہوں کیونکہ کچھ مومنین اب آئے ہیں اس کی دوبارہ پیش خدمت. یا علی مظہر آیات تجھے مان گئے، یا علی مظہر آیات تجھے مان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے. یا علی مظہر آیات تجھے مان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے. لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے. درد دل نا خدا سے کہتا ہوں، درد دل نا خدا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت رواں سے کہتا ہوں. دور ہو جا نظر سے اے مشکل، دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. کونین دیے عقدہ کشائی دے دی، کونین دیے عقدہ کشائی دے دی، اپنی ہی طرح جلوہ نمائی دے دی. لوگوں نے خلافت پہ پس و پیش کیا، لوگوں نے خلافت پہ پس و پیش کیا، معبود نے حیدر کو خدائی دے دی. حیدر کی فضیلت کو سوا مان لیا ہے، حیدر کی فضیلت کو سوا مان لیا ہے، ہم سے جو محمد نے کہا مان لیا ہے. دیکھو نہ تعجب سے عقیدے کو ہمارے، دیکھو نہ تعجب سے عقیدے کو ہمارے، بہتوں نے تو گھبرا کے خدا مان لیا ہے. حیدر کی فضیلت کو سوا مان لیا ہے، ہم سے جو محمد نے کہا مان لیا ہے. دیکھو نہ تعجب سے عقیدے کو ہمارے، بہتوں نے تو گھبرا کے خدا مان لیا. سلوات نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے. منشائے زہرا ارادہ علی حکم جلی، ثانی جعفر تیار ہے غیرت کا ولی. خود چنا خالق اکبر نے مرتضیٰ کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہ ایمان میرا، نام عباس تو بخشش کا ہے سامان میرا. چنا خالق اکبر نے مرتضیٰ کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے. محمد علی محمد
بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله كما هو أهله الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين المخاطب بطه وياسين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحب رحمة المحمدية ولاية العلوية اسمة الفاطمية خلق الحسنية شجاعة الحسينية صبر السجادية صبر السجادية معاطر الباقرية صدق الجعفرية حزم الموصلية رضاعة الرضوية جود التقوية علم النقوية هيبة العسكرية وغيبة الإلهية بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم وشاكين فيهم ومنحرفين عنهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ويحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم موصدة في أمد ممددة سلام میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک مکمل مشہور و معروف سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور آپ سب کو اللہ چوتھے امام کی ولادت باسعادت مبارک کرے اور ان کے جادے پر ان کے راستے پر چلنے کی توفیقات رحمت فرمائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں مختلف صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کے ٹکڑے کا تذکرہ کیا تھا اور ہمارا یہ وہ امام ہے کہ جس کا لقب زین العابدین ہے، جس کا لقب سید الساجدین ہے، جس کا لقب سید الصابرین ہے. مختلف القاب آپ کے ہیں لیکن آپ کا نام علی ہے. بعض لوگ آپ کو ہی کہتے ہیں کہ آپ ہی علی اکبر، اور اس کے بعد جن لوگوں کو چھوٹا مانتے ہیں وہ علی اوسط کہتے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا. جناب علی اصغر وہ بھی علی، اصغر کے معنی چھوٹے کے ہوتے ہیں، علی اکبر، اکبر کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں یعنی بڑے علی، اوسط کے معنی مڈل اور درمیان کے ہوتے ہیں. علی اوسط یعنی چوتھے امام کا نام علی، علی اکبر کا نام علی اور جناب علی اصغر کا نام علی. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ علی اوسط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو علی اکبر جن کو ہم کہتے ہیں وہ علی اوسط ہے وہ بیچ میں. بہرحال اس سے کوئی کو بڑا چھوٹا کوئی اس میں ہمیں نہیں دیکھنا ہے. لیکن بہرحال چونکہ امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھتے ہیں تو
تو امام نے جواب دیا کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوں گے تو میں سب کا نام علی رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، ایک بات یہاں سے واضح ہوتی ہے جو فقیر کے سوچنے کا انداز ہے میرا، کہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام علی رکھو، ہے نا بھائی؟ آپ نے کہا 100 بیٹے، اگر میں جتنے بیٹے اگر 100 بھی ہوں گے تو میں سب کا نام علی رکھوں گا، کتاب علی اصغر، علی اکبر، علی اصغر۔ تو بہرحال چونکہ ہم جو آپ میرے پڑھنے کا انداز تو واقعی ہے الحمدللہ اور ہر چیز سے، کہ اس کے قائل کے ہم نہیں ہیں کہ صرف آپ پڑھ کر خوش ہو کے چلے جائیں۔ اگر آدمی خوش ہوتا ہے تو کیا مولانا نے کوئی بھی نہیں پڑھا دے گا، کوئی اچھے لاگے تو بلاؤ، کم سے کم نمبر کی 2-4 کی تو تھوڑی دیر چل کوش کر کے۔ تو جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ امام کا ذکر نہیں اچھا لگتا، اپنے ابا کا ذکر کوئی کیسے کرے تو اچھا لگتا ہے، بیٹے کی کوئی تعریف کرے اچھا لگتا ہے، بھائی کی کوئی تعریف کرے اچھا لگتا ہے، لیکن امام کی تعریف اگر کوئی اچھا انداز سے کرے گا تو سنیں گے، نہیں ہے تو باہر کھڑے رہیں گے، دوسرے مسائل میں آ جائیں گے، فضائل میں آ جائیں گے، نوے میں آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ ہم کو اس سے مطلب نہیں کہ ہم کو خدا کے لیے کوئی کام کرنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے۔ جب تک زندگی اس پیٹرن پہ نہیں آئے گی، اس راستے پر نہیں آئے گی کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے، اس وقت ہماری زندگی نہیں بن سکتی۔ ہم یہ سوچیں انہیں کیا اچھا لگتا ہے، اور جب تک دماغ سے یہ نہیں نکلے گا ہمارے کہ وہ ہمارے کسی طریقے کے محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس دنیا کے ان کے لیے بار اور بیکار ہے، چاہے وہ تعریف ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے تو جو بھی ہمارے لیے ان کے لیے کوئی اس سے ایک ذرہ برابر انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہمارے لیے جب ہمارے لیے تو ہماری زندگی کے لیے آئے تھے، تو کم سے کم ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ وہی میں نے بہت پہلے کہا تھا، زیادہ مجھے آپ کے سامنے نہیں فضائل پڑھنے چاہیے، وہ نہیں عرض کرنا ہے کہ یہ کیوں آپ سوچتے ہیں، میں نے کہا تھا آج نہیں، جب نیا آیا تھا تب جمعے کی یا عید کے خطبے بقرعید کے خطبے میں کہا تھا کہ آدمی کو سوچتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ دیکھیے اللہ کیسے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عذاب تو نہیں آئے گا نا، عذاب آئے گا تو میں نے کہا تھا عذاب آئے گا نہیں آ چکا، آپ کو احساس نہیں ہے۔ عذاب کو ضروری نہیں ہے کہ جناب نوح کے طوفان کے طریقے سے وہ ابلے، اگر اس کے بعد کیا کہتے ہیں پانی تو ہم ڈوب جائے خدا نہ خاصا تو طوفان تو آ جائے عذاب، اس میں تو فائدہ تھا کہ جب ختم ہو گیا تو کشتی میں کچھ لوگ بچ گئے تھے۔ یا مینڈک کا عذاب آیا تھا، مینڈک کا عذاب سنا ہے جگانے کے لیے کہہ لوں، ایک زمانے میں مینڈک اتنا ہو گیا تھا کہ بعض لوگ مینڈک سب کو کاٹ رہے تھے، اللہ نے اتنا مینڈک پیدا کر دیا تھا، ایک مینڈک کا بھی عذاب آیا تھا قرآن کی تفسیر میں بدل، اور اس میں جب مینڈک کو مارتے تھے اس وقت بھی سائنٹسٹ تو ایک مرتا تھا تو اس کے خون سے 10 مینڈک پیدا ہوتے تھے، مار نہیں سکتے تھے، تو اتنے عذاب آئے ہے نا۔ تو یہ سارے قوم لوط کا عذاب آیا، پورا تختہ اللہ نے کہا جبریل سے کہ جاؤ اور زمین کے پورے ملک کو ایسے لو اور اوپر کی پوری آبادی جو پوری ہے کالونی شہر اسٹیٹس سب کو نیچے کر دو، نچلا ایسا اوپر کر کے سپاٹ سیدھے سے فرق نیچے ایسے کر کے زمین کو چلے آؤ، سب کو اندر دبا دو۔ اب تو عذاب تو وہ جب ختم ہو گیا جو بچے وہ کم سے کم آرام سے رہے۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ آپ کہتے عذاب نہیں آیا، ہم کہتے عذاب آ چکا ہے۔ جب آدمی اپنی زندگی کو موت سے بدتر کہنے لگے، باپ بیٹے کو دیکھ کر موت کی خواہش کرنے لگے، بھائی بھائی سے لڑ کے موت کی خواہش کرنے لگے، جب آدمی وہ لوگ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، کم سے کم اس وقت کے ایسے لوگ تھے کہ جناب نوح کا بیٹا پہاڑ پہ بھاگا کہ ہم نہیں مرنا چاہتے، یا تو افواہ اٹھا کے پڑھیے کتنے لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہے کہ نہیں، اس وقت لوگ چاہتے تھے میری جان بچ جائے کہ اتنا عذاب ختم ہو جان بچ جائے، آپ کو کہتے ہیں اچھا عذاب آ جائے جان چلی جائے ایسی تشریح ہو جائے۔ تو جب آدمی اس زندگی کو موت یعنی جب زندگی خود عذاب بن جائے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ زندگی عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ میاں کو بیوی پر بھروسہ نہیں، بیوی کو میاں پر بھروسہ نہیں، باپ کو بیٹے کو بھروسہ نہیں، بھائی کو بھائی کو بھروسہ نہیں، پڑوسی کو پڑوسی بھروسہ نہیں، زندگی عذاب بنتی چلی جا رہی ہے، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ عذاب ہم پر آیا کہ نہیں آیا۔ احساس نہ کرے آدمی بے غیرت بن جائے تو بات الگ۔ ہمارے لیے سائیکل رکشہ چلتا ہے ہندوستان کے اندر، بیچارے ایک آدمی 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر اور بیچارہ گھسیٹ کے لے جاتا ہے سائیکل کا رکشہ۔ پتا نہیں پاکستان میں نہیں ہوتا کہ یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں کبھی تفریح چلتا ہے اور اس ٹائپ کا رکشہ کچھ لوگ تفریح کے لیے چلاتے ہیں، وہ تو رکشے میں تو میوزیم میں دیکھا ہوگا ہندوستان میں بھی لاکھوں چلتا ہے۔ تو اب جب رکشہ شروع آدمی چلاتا ہے تھوڑی چلا سکتا ہے کتنی محنت کے بعد، لیکن جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، آدمی کسی کا عادی بنا دے، لیکن اپنے نفس کو مار لینا یہ کوئی اس بات کا سولوشن تو ہے۔ یہ غور کریں کہ آخر عذاب آیا کیسے، یہ لوگ
ارے صاحب بڑی ترقی کری, اب مجھ سے اسی لیے غصہ ہوتے ہیں یا جلتے ہیں تو میں ان کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں, اس لیے وہ چاہتے ہیں مجھ پر مغربی ملکوں کا روک ڈال دیں, اور میں جو علم پڑھا کہ ضرور پر ان ملکوں کا کیا روک آنے کا. ہاں تعریف کی بات ہے, میں ضرور تعریف کروں گا, اس لیے جس ہمارے امام کی بلائے تاریخ ہوتا ہے دشمنوں کی بھی تعریف کی ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں زبردستی تعریف کریں. ایسا کیا کہنا یہ ملک ایسا ہے, یہ ایسے ہے, انگلینڈ ایسا, کہ آج کل بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہارٹ کا علاج ایجاد کر لیا ہے, اور 1 منٹ میں ہارٹ بدل دیتے ہیں, 1 منٹ میں دماغ بدل دیتے ہیں. ہم نے کہا اتنی سی بات ہے, یہ اسلام کو ترقی نہیں چاہتا کہ اچھے سے اچھے ہارٹ کے سرجن پیدا ہو جائے اور ہارٹ کی دوا نکل آئے, اور اس کے بعد ہماری آبادی اور ہمارے شہر کے 70% آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے رات میں. اسلام وہ نظام چاہتا ہے کہ 70% کو ہارٹ اٹیک نہ ہو, بلکہ ہارٹ اٹیک کی وبا 2 یا 3% ہو. اس لیے کہ آبادی میں صحت مندوں کا تناسب زیادہ ہونا چاہیے, مریضوں کو کم ہونا چاہیے. لیکن ہم چھوٹے جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو گھر میں یوں لوگ سامان ٹھیک کرنے کے لیے کر کے جاتے تھے جیسے مر گیا بیچارہ. اب کسی کو ہوتا ہے تو سوچتا بھی نہیں, بخار کے برابر بھی نہیں ہے. تو پہلے یہ تو سوچو کہ بیماریاں بہت ہو رہی ہیں, ہر بیماری کی جگہ ٹینشن ہے. ارے بھائی تو خوب ترقی ہے بھائی, یہ تو بڑی اچھی طریقے کہ ہر آدمی ٹینشن سے بیمار ہو رہا ہے, کسی کو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, کسی کو. میں نے پڑھا نا کہ پہلے بھائی چھوٹا سا تھا تو سب کی شکل پر ہوتی تھی, بڑے گھرانے کے لوگوں کو, پہلے بڑے لوگوں کی اب تو سب کو ہوتی ہے. تو جب ہوتی تھی تو صاحب ڈھونڈ رہے صاحب جا رہے ہیں آپ فلاں جگہ تو وہاں سے شکر کی دوا لے کے آئیے گا, شوگر کے والوں کے لیے, وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے فلاں چیز کھانے کے لیے آئیے گا, کولیسٹرول صبح امریکہ سے آئیے. اور اب مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ڈومینوز اور جو اور والدین کے اندر تھوڑے دن کے اندر ہم صحت مندوں کو اپنے لیے ڈھونڈنا پڑے گا, سب بیماریوں کا سامان نظر آئے گا. شوگر لیس مٹھائیاں ہو جائیں گی, کولیسٹرول لے وہاں کے بس سارے جان جوئی میں کم ہو جائیں گے, تو اب بیچارہ صحت مند جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بیمار. تو ہاں تو یہی نوبت آنے ترقی سمجھیے کہ اسلام کس طرح کی طرف کام کرنا چاہتا ہے, اور اسلام کی طرف لانا چاہتا ہے کہ روح بھی صحت مند, جسم بھی صحت مند, بدن بھی صحت مند ہو, عقل بھی صحت مند ہو, فکر بھی صحت مند ہو, خیال بھی صحت مند ہو, معاشرہ بھی صحت مند ہو, فیملی بھی صحت مند ہو, میل جول بھی صحت مند ہو. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بارگاہ میں آئیں تو ایسا ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسا ہنسے جیسے معلوم ہو کہ ایک فیملی کے لوگ جیسے آ کے ملتے ہیں ہنستے ہیں جیسے خوشحال فیملی کے لوگ ہوتے ہیں. یا یہ عالم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں تو صاحب ایسی نظر سے کہ جو گھر کا ہنستا ہوا آدمی ہے وہ یہاں کے بن گئے اور جو فرما رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ صحت مند معاشرہ کو ہم باہر بنانے کی کیا فکر ہے, پہلا فرض یہ کہ اپنے سینٹر کا صحت مند معاشرہ بنائیں, نقل جو طریقہ لگ موز ہو جائے ترقی کا. چونکہ چوتھے نام پہ کتاب کے آکسفورڈ میں ایک لڑکی مطالعہ کرنے سے رات کو چیخ کے بے ہوش ہو گئی کہ ایک ایسا پریشان حال انسان کی جس نے اپنے گھر والوں کو اتنا دیکھا اور خاک و خون کے اندر اور وہ اتنی گہری علمی باتیں کر رہا ہے, تو صحیح میں سجادیہ کا مطالعہ کرتے کرتے وہ غیر مسلم عورت یا لڑکی تھی وہ بے ہوش ہو گئی, تو محسوس کر گئی. یہ ہے اس طریقے سے سجادیہ کو موقع نہیں کسی کتنے کلمہ ٹکڑے بیان کر دی کہ آپ بتائیے کہ آج سائنس نے ترقی کر کے یہ بتایا ہے, آج سائنس نے ترقی کر کے یہ بتایا ہے کہ روشنی اور سائے میں ویٹ ہوتا ہے, یہ روشنی پڑ رہی ہے اس میں وزن ہوتا ہے. اگر سینسیٹیو ترازو لگا دی جائے, اسکیل لگا دیے جائے تو وہ بتا دیں گے کہ اس بلب کی روشنی کتنی ہے, اور اگر اندھیرا ہو جائے تو وہ بتا دیں گے کہ اندھیرا میں وزن کتنا ہے. یہاں تک کہ نئی جدید سائنس نے یہ بھی پتہ لگا لیا ہے کہ صاحب روح میں بھی وزن ہوتا ہے, اس لیے ٹیسٹ کیا گیا کہ کتا جب مرا تو اس کے وزن میں کوئی فرق نہیں آیا, آدمی مرا تو اس کے ویٹ میں فرق آ گیا, کہا لگتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ کم ہو گیا ہے. معلوم ہے کہ وہ روح کتے کے اندر نہیں جو انسان میں. تو روشنی اور سائے کا وزن بھی ہوتا ہے, ویٹ بھی ہوتا ہے. یہ نئی ترقی, جب بھائی ہر چیز اسکیل کے مطابق ترقی کرتی ہے نا. اس دور کا سب سے بڑا آدمی کون ہے آپ جانتے ہیں, اس صدی کا سب سے اچھا آئنسٹائن نا. اس لیے آپ میرے کمرے میں آئیں گے تو آگے سمجھنے کی بھی فوٹو ملے گی, آگے کوئی کی ملے گی, اور آئنسٹائن کی فوٹو بھی ملے گی. لوگ پوچھتے ہیں کس کی فوٹو آپ نے لگا رکھی ہے لمبے لمبے بال. میں نے کہا آئنسٹائن کی, اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر پڑھے لکھے آدمی کی تو دنیا کی خدمت کرے, اس کی قدر کرے, اس لیے میں نے لگا رکھی ہے. تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم علم کی قدر کرتے ہیں, ہم جہالت سے نفرت کرتے ہیں, ہم کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتے, تو ہم کسی اس سے نفرت نہیں کرتے, کسی ذات سے نفرت, کسی ملک سے نفرت نہیں کرتے, اور جہالت سے بھی ہم نفرت نہیں کرتے. جہاں بھی ہم کو علم ملتا ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں, ہم اپنے علم کو پھیلاتے رہتے ہیں. ہماری تاریخ شریعت کی میں آپ کے سامنے ہر بات بیان نہیں کر سکتا, ایسے حالات اس لیے مجھے آنے والوں کے بس سفر بھروسہ تھوڑی کہ کون کیا لکھ رہا ہے. جب معصوم کے مسلح کی فوٹو یہاں کورٹ میں جا سکتی ہے تو میں اپنی تصویر کو کیا بھروسہ کروں کہ آپ جو ہے وہ سب بات سن لیں گے تو ہر بات سامنے کون کس کا کیا مطلب نکالیے. توجہ فرمائیں,
ورنہ میں تاریخ بیان کرتا کہ دنیا کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے، اس سے ڈبل طاقت صرف ہم عالموں کو مارنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور صرف اس 30 سال کے اندر اپنے ان علماء کا تذکرہ کرتا کہ جن کو اس دنیا کے ٹیررزم نے مار مار کے انہیں ختم کر دیا، اور ہمارے پاس کوئی شخصیت نہیں بنی جس میں 2 تین خالی اگر ہوتے تو پورے کے پوری دنیا کا معاشرہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہماری پیسے ہماری رہے گی کہ نہیں، ان کو جان کی پرواہ نہیں تھی، یا تو کڈنیپ کر لیے گئے اور یا تو ان کو مار دیا گیا۔ اور جو فرمایا تو وہ آج سائنس نے پتہ لگایا، اور امام ہمارے کیا فرماتے ہیں، اٹھائیے بجے بلا اور دیکھیے، ارے اٹھائیے آپ صحیح میں سجا دیا اور دیکھیے، آپ فرماتے ہیں میرا خدا یہ ہے، میرا خدا یہ ہے، میرا خدا یہ ہے، یا لمو بذل الذل والغرور، میرا پروردگار، مجھے وہ عبارت آئی نہیں آتی فقہ عربی کا کہ میرا وہ پروردگار اتنا بلند ہے کہ وہ ہر لطیف بات کو جانتا ہے کہ جو روشنی اور سائے کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ اٹھا سے سجا ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ آج چھپی ہے، صحیح سجادی کے 400 سال کے نسخے رکھے ہوئے، 500 سال کے نسخے رکھے ہوئے، پرانے اٹھا کے دیکھو، آج سائنس نے بتایا لگایا کہ روشنی اور سائے میں وزن ہوتا ہے، اور ہمارے امام نے اس وقت کہا کہ میرا خدا کتنا لطیف ہے کہ جو روشنی اور سائے کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ آج باٹنی نے ترقی کی ہے، زولوجی نے ترقی کر لی ہے، آج زولوجی میں ترقی ہوئی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی سانس نہیں لیتی، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، مچھلی سانس بھی لیتی ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں سانس۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے آکسیجن اکٹھا کرتے ہیں 6 مہینے 1 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد وہ سانس سمندر کی گہرائی میں لیتے ہیں۔ اٹھا لیجیے صحیح میں سجا دیا، انگلش میں رکھیے، میں دکھا دوں گا آپ کو کہ اس کے اندر امام فرماتے ہیں کتنا میرا پروردگار کتنا علیم ہے کہ جو سمندر کی آخری گہرائی میں سانس لیتی ہوئی مچھلیوں کی سانسوں کو بھی سنتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے امام نے بتایا ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی مذہب بتایا، ہم اس مذہب کو مان کر دنیا سے بولنا چاہیے، ہمارے امام نے بتایا۔ اور سنیے، آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آکسیجن کے کیا، جس میں آکسیجن سے کیا کہتے ہیں، سلنڈر کہتے ہیں نا، اس سلنڈر گیس رکھے ہوئے اس میں آکسیجن رہتی ہے۔ اٹھائیے صحیح سجا دیا اور دیکھیے کہ امام کیا فرماتے ہیں، میرا کتنا بلند ہے میرا پروردگار کہ جو یہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اور ہواؤں کے ذخیروں کو جانتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ باہر چلنے والی ہوا کے ذخیرہ اور اسٹور بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری یہ دعا ہے۔ دنیا میں دعا صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کنارے بیٹھ کے پڑھی جائے۔ میں ایک ٹکڑا کروں گا آپ سمجھ لیں تو دنیا میں دعا اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ کے کونے میں جا کے عبادت کرتا رہے، زبردستی کا ظاہر تو پنڈت بن جائے۔ ہماری عبادتیں وہ ہیں جو ہم کو اندر سے نکال کے باہر کی طرف لاتی ہیں۔ ہماری دعائیں وہ ہیں جو اندر سے باہر کی۔ یعنی امام سائنس کی طرف ہوتا ہے، اس پر افسوس نہیں، لوگ کہتے ہیں آپ روتے ہیں، ہم اس پر نہیں روتے جو رونے کی بدعت کریں، اس پر تو روتے ہیں کہ امام کو مصیبت آئی، اس پر نہیں روتے کہ مصیبت امام پہ آ گئی، رونے کی بدعت کرنے والے سنیں۔ ہم اس پر روتے ہیں کہ تم امام کی موجودگی میں اپنے کو سالوں کی مصیبت سے نہ بچا سکتے۔ آج مصیبتیں مسلمانوں پر کیوں؟ امام کو چھوڑنے کی بنا پر بھی تو ہے۔ اگر اس وقت امام سے یہ لے لیتے تو پاکستان جیسے مسلمان ملک کو امریکہ کی مدد دینے کی ضرورت پڑتی، سعودی عرب کو کافی ملکوں سے مدد دینے کی ضرورت پڑتی، کوئی تو دوسروں کی ٹیکنالوجی سے مدد دینے کی ضرورت پڑتی۔ اب اس لیے نہیں ہوتے کہ سمجھتے بدعت خالی امام کی مصیبتوں کو یاد کر کے ہو رہے۔ تم جو آج تک اس وقت سے لے کے افغانستان تک غیروں کے ہاتھ سے مار کھا رہے ہو، غیروں کے ہاتھ سے تمہاری مصیبت پر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ماتم کرتے ہیں، تمہاری عقل کو ماتم کرتے ہیں کہ تم نے ایسی شخصیتوں کو جو تم کو کچھ بنانے کے لیے، تم کو حسین بنانے کے لیے، تم کو خوبصورت بنانے کے لیے، تم کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، اور پیغمبر کے اس پہلے دن کی تبلیغ کے فقرے کو پریکٹیکل بنانے کی، لفظ غلط کیجیے گا، پریکٹیکل بنانے کے لیے ساری زندگی وقف کر دی۔ کہ جب پیغمبر کو لوگ جو پتھر مارتے تھے تو پیغمبر یہ نہیں کہتے تھے میں آخرت کے لیے تمہارے اس لیے کام ہے، تم مجھے اینٹیں اور پتھر مارتے ہو، میں تمہارے لیے فلاح دنیا اور آخرت لے کے آیا۔ تو دنیا اور آخرت کی جو فلاح لے کے آئے تو امام دے تم نے اس امام کے ساتھ ظلم کیا، توجہ فرمایا۔ اس کے باوجود کربلا کے بعد بھی جب آپ دروازے پر بیٹھے رہتے اگر کوئی اسٹوڈنٹ گزرتا تھا کتاب لے کر لکھنا پڑتا تو پھر آپ فرماتے تھے حاضر وصیت رسول اللہ، یہ رسول خدا کی وصیت جاری۔ اس لیے میں نے کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور امام کا میری پوچھ پر ہاتھ ہے کہ پہلے دن سے جو بات کری تھی، جو مخالفت کریں ان کی یہ نہیں تھی، اس پر سوچنا میں اپنے دماغ کی فضول خرچی سمجھتا ہوں، ویسٹ آف مائنڈ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میری مخالفت کر لیتے ہیں بیچارے۔
उनको बुरा भी नहीं कहता, बाद में ठीक हो जाएगी, बेचारे गलत साइड में होती है, वो तो पसराई नंबर के ऊपर छोड़ दिया आपको, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, 40 साल की उम्र के बाद के बैठ के वहां पर बात किया जाए। लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, जो कहता था कह रहा हूं, ये सेंटर से होना चाहिए, कमेटियों का फर्ज है। जो इलेक्शन लड़ के 2-2 साल तक बाद खून पसीना एक कर देते हैं, चेहरे के हल्के काले हो जाते हैं इलेक्शन के जमाने में लोगों के, बुढ़े बुढ़े लोग और जवान जवान जो दौड़ते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं अपना, आने के बाद खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ क्या किसी इमाम ने तुमसे कहा था कि तुम इलेक्शन में लड़ो? रसूल खुदा ने कहा है, कुरान में कहा है, क्यों आए, क्यों लोग आते? भाई आप ये सोच के आते हैं कि हम अपने को इस ओहदे का अहम समझते हैं, जो इतना बड़ा मजहबी ओहदा है और मजहबी खिदमत है इमाम रसूल के सेंटर की। ये सोच के तो आए, ना समझ के आए, समझ के आए। सीधी बात है, उसको होनी किसी को कोई होता। जो आदमी भी इलेक्शन के अंदर सदन सेक्रेटरी के लिए खड़ा होता है, मेरी बात नहीं नसल होती पूरी दुनिया के लिए, मैं यहाँ के नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि रजा सेक्रेटरी ने एक बड़ी उम्दा बात कही थी, जिनको बुरा लगता है उनसे मैं पूछता हूँ, मैं भी तो उसी कमेटी, मुझे क्यों नहीं बुरा लगता, आपको क्यों बुरा लगता है? तो बता आपको कुछ राशि है जो आपको बुरा लगता है? तो खैर वाले बात, ये बात नहीं बस। भाई जो आदमी आता है सीधे और सिंपल, वो ये सोच के तो आया जो खड़ा हुआ कि हम इस ओहदे के काबिल हैं, हम ये खिदमत कर सकते हैं और हम ये खिदमत अंजाम देंगे, ये सोच के तो आता है। तो जब आएगा तो क्रिश्चियनिटी के अंदाज से बाइबल लेके काम करेगा ना, बाइबल के वो मुताबिक चाहे हुसैनी के 80 हो, यहाँ के हो, दुनिया कहीं की बड़ी बात मसल होती है, पढ़ी जा सकती है, लिखी जा सकती है, छापी जा सकती है, अल्लाह का शुक्र है ना, सीधी बात। ये सोच के आए कि हम इस इमाम बारगाह की 2 साल तक 3 साल तक जो हमेशा के लिए खिदमत के अहल हैं, है ना, ठीक है। तो जब आप आ गए तब खिदमत करेंगे, तो खिदमत करेंगे तो बाइबल के मुताबिक करेंगे, गीता के मुताबिक करेंगे, तौरात के मुताबिक करेंगे, इंजील के मुताबिक करेंगे, किसके मुताबिक करेंगे? कुरान और हदीस के मुताबिक करें। खिदमत जब कुरान और हदीस के मुताबिक करनी है, या तो खुद जाके तुम पढ़ो, 4 में से एक आदमी जो 5 कमेटी में वहां चला जाए, और या तो उससे कुछ नहीं कहते, मुझसे पूछो मुझे तो कुछ नहीं आता हो, या तो उससे पूछो कि जिसको ये आता है कि हम शरई जिम्मेदारी लेके यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताइए कि इसका शरई हुक्म क्या है। और अगर नहीं करते तो फिर इसका मतलब कि खिदमत दीन करते जा रहे हैं और अपने लिए एग्जाम मुहैया करते जा रहे हैं। अगर उससे अलग होकर बैठे हैं तो वैसे ही बैठे थे, सकीना में बैठे थे, माफ कीजिएगा, उनको कोई खास तरफ नहीं, ठीक है। पूछो ना कि शरई जिम्मेदारी क्या, आपने क्या बना, वो शरई जिम्मेदारी पूछता है ना। जब इस तरीके से आएंगे तब मैं जिस तरह मुतवज्जे कहा मैंने तबीनन कहा कि ये जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब तक कि जो हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हाई स्कूल में अच्छे नंबर, मसले हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों का अच्छा नंबर है यहाँ पढ़ाई के अंदर, बच्चे और बच्चियों का, जब तक उन सबको सेंटर की तरफ मुतवज्जे नहीं किया जाएगा और सेंटर से उन्हें इनाम नहीं दिया जाएगा, जब तक मक्का संडे स्कूल से नहीं निकालना, अब जिसको एक सेंटर पर जुड़ा कर जुड़े का प्रोग्राम करो, संडे स्कूल को सेंटर खोल दिया हो गया, जब तक यहाँ से मजबूत नहीं करके इस साल ये लड़का बड़ा अच्छा नंबर लाया, ये लड़की बहुत अच्छी नंबर लाई, इसने बहुत काम किया, तब तक उनको इस बात का एहसास नहीं हो सकता कि हमारे मजहब का इस दुनिया से भी कोई रब्त है। ये हमारा फर्ज है कि हम प्लान करें बैठकर, है कि नहीं, और उसको इंकरेज करें आगे बढ़ा। ये हमारा फर्ज होता है कि उसे इंकरेज करें आगे बढ़ाए ना। 13,000 का आप इनाम दीजिए तो कहेगा 13,000 को मौला अली काबे में पैदा हुए, नीचे जमीन से ऊपर तक खड़े हो जाए, मौला काबे में पैदा हुए। अच्छा, मौला तो काबे में पैदा हो गए और मौला के मानने वाले आज तक काबे में कब्जा नहीं कर सकते। मौला तो काबे में पैदा हो गए और काबे में जो जहाज हो रहा है उसको लिखा है मेड इन यूएसए, तो बताएंगे ना मेरी बात। मौला काबे में पैदा हो गया, खुश हो गया, जो उसको जहाज हो रहा है मेड इन यूएसए, जो गिलास रखा है मस्जिद हराम में मेड इन यूएसए, जो वहां जो प्लेट रखे मेड इन यूएसए, जो वहां पर चीज बसें चल रही साहब वो क्या मेड इन इंग्लैंड, कहिए कहां से गई थी, चंद्रकांडों से जिक्र जो हाथ से लेके आ रहे रात को मेरी चापा। तो क्या पैगंबर ने इसीलिए कहा था कि उसका मसला ये भूल जाना कि नाम मदद बाबू, ये खाली सुन के खुश होने के लिए, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दर खुश होने के लिए या पढ़ने के लिए। इसलिए हर इल्म को सेंटर से मजबूत होना चाहिए, हर तालिब इल्म को यहां से मजबूत करो, इस मरकज से। बल्कि कौन हमारे पास फहरिस्त होनी चाहिए, कंप्यूटर में हमारे पास या हमारे फाइल में होना चाहिए, कौन बच्चा काम निकालने उसको जो अच्छा बच्चा है वो आए, हम उसे रजब में इनाम देंगे, उसे बताएंगे हम कि तुमने ये हासिल किया, तब जाके दिन की तरफ लोग आए होंगे, वरना हम चीखते रहेंगे यहाँ से। और वही होगा कि जब रजब में महफिल पढ़ के निकलेंगे तो बाहर सबके पकड़ नजर आएंगे, होंगे मासूम के बाद भी, हुसैन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब तक हम फ्यूचर बिल्डअप नहीं करेंगे, हमारा
اس لیے کہ ہم بس چوتھے امام کی بات سن لیں. ارے وہ مولا کہ جو اس وقت یہ فرما جو وہ چوتھا امام جو اتنے غم کے اندر اگر چاہتے تو کربلا کی داستان، کربلا کی مسائل کی جو پہلی کتاب ہے نا وہ اہل سنت کی ہے، جس سے ہم کتاب پڑھتے ہیں، مسائل جو پڑھتے ہیں نا، پہلی مقتل ابی مخلف وہ اہل سنت نے ترتیب کی ہے. کیا چوتھے امام نہیں ترتیب دے سکتے تھے؟ لیکن اتنا یہ بھی ان کی یہ بھی ایک رونے کی چیز ہے کہ وہ امام نے اپنے گھر کے مسائل نہیں ترتیب دی. اللہ ہوگا ایسی کوشش. اور اس کے بعد ہمیں اتنا بڑا علمی ذخیرہ دے کے چلے گئے کہ جو پورے عربی لٹریچر میں ایک شاہکار مانا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، پوری اہل سنت نے بھی اسے قبول کیا ہے. یہ عربی لٹریچر کا ایک بلند ترین شاہکار ہے صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سچائی. تو ہم اس عبادتیں ہم ضرور کریں گے، لیکن جب تک ہم نے تو تقریباً 3 سال 4 سال ہو رہے ہیں بھائی، بس یہی دیکھتا چلا رہا ہوں کہ بس خالی تجزیہ اوقات اور یہ وہ ادھر ادھر نہیں، ان باتوں کو بہت غور ہوتا ہے. کون مریض پہلے پڑھے گا، کون بعد میں پڑھے گا، کون ایسے آئے گا، کون ایسے کر لے گا، کون یہ ڈال دیا بڑا بیکار. یعنی جس باتوں کے اوپر کوئی آدمی توجہ نہیں دے گا اس کو ہم اس کے بحثوں میں مہینوں صرف کر دیتے ہیں. یہ سوچتے کہ کس طریقے سے ہم اپنے فیوچر کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. سنڈے اسکول ایسا نہیں چلے گا جیسے سنڈے اسکول چلتا ہے. یہ سنڈے اسکول سے سب کو مربوط ہونا چاہیے. نوجوانوں کا الگ. آپ بھائی میں نے تو کہہ دیا جس کو قرآن پڑھنا ہے کم سے کم قرآن تو صحیح کرے. پھر ہم بتائیں کسی بھی مجھ سے لے سکتا ہے، جمعہ ہفتہ اتوار کوئی بات نہیں. میں کوشش کروں انتظار کروں کہ لوگ پہلے قرآن صحیح کریں، پھر آہستہ آہستہ علوم قرآن کی طرف آئیں کہ علوم قرآن کیا ہے. آپ کو کتاب دکھاؤں گا جس میں صرف یہ ثابت کیا گیا ہے 40 علوم تو دنیا کے بیس علم ہے، اور وہ اردو میں بھی ہے علوم قرآن کے. اس میں وہ قرآن میں کہاں پر ہیں، وہ قرآن میں کہاں پر ہیں. بس 15 منٹ آؤ تاکہ آپ اس طریقے سے. اور اس کے علاوہ ایک بات کو بڑی ٹویسٹ کیا گیا تھا یہاں کے اوپر، بہت بدل مجھے بدنام کیا گیا تھا. میں کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے، پھر اب سب بات نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. تو مولانا دور کا آدمی فلاں ہے، میں اس کو اب میری وہ بات میری ذات کی ہے نا، تو میری ذات کے لیے ممبر نہیں ہو سکتا. ممبر ہوتا ہے شرعی کام کے لیے، اس لیے میں اپنی ذاتی کو صفائی نہیں پیش کروں گا. لیکن پھر اس کو واضح کر دوں کہ جو یہاں کے ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں جنہوں نے 10-15 سال یہاں پڑھا ہے، جو امریکہ کے ایجوکیٹڈ لڑکے وہ، اور جو لوگ ہندوستان پاکستان سے بزرگ آئے ہیں، دونوں آدمی مل کر جب تک ہماری قوم کا فیوچر نہیں بنائیں گے اور باتیں نہیں کریں گے، وہ ان کو اپنا کلچر بتائیں، اپنا اچھی باتیں بتائیں، بری باتیں نہیں. وہ بتائیں کیسے منی ضرور ہو، کیا پتا بیچارہ وہ یہاں پڑھ رہے ہیں. اور جو یہاں کے پڑھے ہوئے بچے دونوں مل کے جب تک اپنا فیوچر نہیں بلڈ اپ کریں گے، اس وقت ہمارا مستقبل بلڈ اپ نہیں ہو سکتا یہاں کے. یہ میرے نوجوانوں سے برات تھی اور آج بھی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے ابھی آگے نظر نہیں آ رہے. میں چپ بھی نہیں ہوں. میں انشاءاللہ اس کو کی شامبر جہاں جہاں مومن ہے وہاں پر ایک جلسہ مطلب صرف قرآن ٹھیک کرنے کے لیے اور فقہی مسائل کے لیے انشاءاللہ 2 اتوار کے اندر شروع کرنے والا ہوں. جہاں جہاں مومن زیادہ ہو گئے اس محلے میں ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. آپ کی وجہ سے السلام علیکم محمد اس لیے کہ دنیا کی بلند ترین قوم میں آپ کے سامنے. چلیے آج 15 منٹ آپ کا جلدی سے لے لیتا ہوں. کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ہم جاہل ہیں. یعنی آج میڈیکل سائنس میں ابھی تک کوئی آدمی ابو علی سینا کے بنائے ہوئے قانون کو اب تک توڑ نہیں سکا. اسی کتاب کا نام بھی ہے قانون، جس کا انگریزی میں شاید انگلش میں ترجمہ ہے. ڈاکٹر صاحب پڑھ جاتے ہیں کہ کہنا ابو علی سینا، تو جو اس نے بیس بنا دیے. یعنی وہ پہلا ابو علی سینا پہلا وہ فرد ہے جس نے فزیکل سائنس کو یہ بتایا کہ یہ علم بھی بن سکتا ہے. اور جو بھی یعنی اس کے پہلے لوگوں نے کسی کو دندہ ہوا گھاس کوئی کھا لی، کوئی پھل کھا لیا. یہ نہیں تھا کہ کیا طبی چیز کوئی علم بھی بن سکتی ہے، یہ علم بھی بن سکتا ہے. تو اس نے اس طریقے سے پورا علمی انداز سے ابو علی سینا نے دنیا کے سامنے اس کو کرایا اور دنیا کے سامنے طبی باتیں آئی ہیں. سمجھے آپ؟ اور اسی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ابا ڈال کر، ابا سے جو پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فلاں نے ابا ڈال لی. ابا مانے چادر کندھے پر، یعنی وہ دنیا کو چھوڑ کے الگ ہو گیا، پاکیزگی کی طرف مائل ہو گیا. تو چونکہ وہ ابا ڈال کر مطالعہ کیا کرتا تھا، اسٹڈی کرتا تھا، اپنے گھر سے باہر آتا تھا. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں ڈگری گاؤن کہتے ہیں اسے، ڈگری گاؤن. ہاں وہ ڈگری گاؤن جو ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے یہ اسی کی نقل ہے، اس کی ایجاد کی، ہمارے شیوں کی ایجاد. اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں بڑا ہے کہ باقاعدہ گاؤن کے ساتھ ڈگری دی جاتی ہے. جو ہاتھ میں رول لیے ہوئے جو کھنچاتے ہیں لوگ فوٹو، ہمارے مرد عورت دونوں، یہ ہماری ایجاد.
ایسے اور مسلمان کی کیا بدقسمتی کہی جائے کہ اس کے قتل کا حکم صادر ہوا، بیچارہ اپنی کتابیں لے کر چھپاتا کر رہا تھا. ایسے مسلمان شیعت نے کیسے علم کو بچایا. میرا ایک موضوع ہے، میں آپ کے سارے 15 منٹ جلدی جلدی عرض کروں تاکہ آپ عظمت کو سمجھیں کہ علم کی کیا ہے. توجہ فرمائیں. اور اس کا نام معلوم ہے آپ کو؟ اس کا نام حسین تھا، اسی لیے کتاب کا نام ہے فلاسفۃ الشیعہ، شیعہ فلاسفہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نام، تو جب یہ بحث آئی کہ یہ شیعہ تھا کہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ اس کا نام تھا حسین، باپ کا نام تھا ابو عبداللہ، جناب حسین کا نام ہے حسین بن ابو عبداللہ. اسی لیے رشیا میں ایک فلم بن گئی باقاعدہ، اس کا نام ہی ہے حسین. حسین یہ بولی سرا پہ ایک فلم بنی، اس کا ویڈیو کیسٹ باقاعدہ ایک ساتھ لے کے دیکھ رہے تھے، میں دیکھ نہیں پایا تھا میں رات کے اندر. تو اس بولی سرا پہ بنائی گئی ہے. توجہ فرمایا تو وہ تو کہا گیا کہ اتنے زیادہ اہل بیت سے متعلق نام کسی کے خاندان میں نہیں ہو سکتے جب تک کوئی شیعہ ہو. یہ دلیل قائم کی گئی. اور آگے چلو آپ یہ کس علوم کو ہمیں ایجاد کیا، دنیا کے سامنے کون کون سے علم دیے اور کون کون سے علوم قرآن کے باہر ہے. آج نہیں نہ جانے کتنے آپ اٹھا کے پورا تاریخ بادشاہت دیکھ لیجیے دنیا کی. جب کوئی آرکیٹیکٹس کے اندر آرکیٹیکٹ جتنے بھی دیکھیں آپ، یہ لفظ کیوں نکلا ہے اس کے غور کیجیے گا. آج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی آرکیٹیکچر پتہ نہیں کہ نہیں زیادہ مزہ کوئی سامنے کو نہیں دکھائی دے رہا. آج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جا کر آج کی کیا لفظ ہے؟ آرکیٹیکٹ جو بھی کہیں گے سمجھ. آج کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آج کے ڈکشنری دیکھ لیجیے گا. آج کے معنی ہوتے ہیں محراب کے. آج کے معنی بلڈنگ بنانے کے تو نہیں ہوتے نا. آج کے معنی ہوتے ہیں محراب کے. اب غور کیجئے کہ مسلم آرکیٹیکٹس اور تعمیرات اور مکانات اور بلڈنگیں تاج محل سے لے کر اور نہ جانے کہاں کہاں تک اتنا مقبول ہوئی کہ اس علم کے پڑھنے والی کو آرکیٹیکٹ کہیں. محراب کا تصور دیکھیے دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے. معاف کیجیے گا. محراب آئیے ہماری طرف سے. تو یہ اتنے آگے بڑھنے والے جو علم کے وہ ہم مدعو ہو گئے دنیا کے اندر. کہیں سوچے کہ یہ علم جب ہمیں حاصل نہیں ہوگا ہم دنیا کے علم کو سمجھیں. ہم کو زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے کہ بہت بڑے بڑے میں آپ کو میری کی تقریر یاد ہو گئی. میں نے کہا یہ کون کہتا ہے کہ ہم کیا دنیا سے مدعو ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ تو جہاد کر ہی رہے ہیں. تو جہاد ہمارا فرض ہے. جہاد ہمارے لیے جہاد ہے کہ ہم یہاں علم حاصل کریں. ہمارا جہاد ایک کریکٹر کردار ایسا بنایا کہ جہاں رہے لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے ہمارے آج ٹیررزم کی بنا کے اوپر عربوں کی فنگر پرنٹ سے لازمی قرار دیا کہ جو ویزا لینے آئے گا عربوں کی فنگر پرنٹ ضرور ہوگی اس کے اوپر ہے نا. کیسا عرب کے لوگ فنگر پرنٹ ضروری ہے نا. یہ فارمالٹیز اتنی ہو گئی جو ویزا لینے آئے گا یہ ایئرپورٹ پہ اترے گا یہ فلاں ملک کا. پاکستان والوں کے لیے کیوں ہے؟ اس کا الٹا کیوں نہیں ہو جاتا؟ حیدرآباد میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کرفیو لگا کہ ہندو مسلمان شدید فساد ہو گیا تھا. جلوس اٹھا تھا. مشہور واقعہ حیدرآباد کا ہے. پہلے صاحب کرفیو پاس کا کتوں کو دیں گے؟ لاکھوں شہروں کی آبادی ہے حیدرآباد کی. تاکہ کوئی پاس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس کالا کپڑا کرفیو پاس ہے. یہ حیدرآباد کی ہسٹری ہے سب جانتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے کہ کہا جو کالا کپڑا پہلے اتنے ہندو مسلمان اس کے اندر کا سب کالا کپڑا کرفیو پاس ہے. تو یہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ گورنمنٹ جانتی تھی یہ جو کالا کپڑا پہن کے ماتم کرتے ہیں یہ کوئی فساد اور خرافات نہیں کر سکتے. تب تو کہا نا. اب ان کو یقین ہوتا کہ یہ بھی ان کے گھر جلائیں گے, دکانیں لوٹیں گے, لوگ قسمتیں لوٹیں گے, حملہ کریں گے تو تھوڑی ملتا ہے. تو کم سے کم ہم کو اتنا تو بننا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب یہ کوئی بات نہیں, یہ شیعہ ہے, یہ ماتم کرنے والا ہے, یہ مولانا مجلس پڑھنے آپ کو چھوڑی چھوڑی آپ یہ مولانا مجلس پڑھنے ہیں ہم تو ان کے پاس کو مولانا بات بند کر کے یہ کوئی نہیں کر سکتے, کوئی خرافات نہیں پھیلا سکتے. یہ جہاد ہے. اس کردار کی منزلوں تک پہنچنا کہ دشمن قبول کر لے, اسے جہاد کرے. اور جب ایسا جہاد ہوتا ہے, یہی تو میں کیا کہوں آپ کے سامنے کہ جب لفظ کا جہاد عبادت اس منزل کا ہوتا ہے تو اس کی اتنی عظمت ہوتی ہے, اس کا اتنا بھرم ہوتا ہے, اس کا اتنا ویٹ ہوتا ہے, اس کا اتنا وزن ہوتا ہے, اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اس میں اتنا پاور ہوتا ہے, اس میں اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس کا اتنا جلال ہوتا ہے کہ جو میدان جہاد میں کھڑے تھے کربلا کے میدان میں ان سے تو یزید نے بیعت طلب کر لی, لیکن جو زنجیریں پہنے ہوئے کھڑا تھا کوئی ہسٹری نہیں بتاتی کہ راستے عاشورہ کے بعد ایک مرتبہ یہ مجبور سمجھ کے یزید نے اس بات کی ہمت کی ہو کہ یہ سید سجاد سے کہے کہ اب تم بیعت کر لو. دیکھا آپ نے بات ہے کہ بھائی جو مضبوط دکھائی دے رہے تھے ان سے تو بیعت کو مطالبہ کر لیا,
اور دربار میں قید ہو کے کھڑا ہے، اس سے کوئی ہسٹری میں جو قیدی ہے اس سے کم کہتے کہ آپ بیعت کر لو. دیکھا آپ نے عبادت میں کردار میں کتنی طاقت ہوتی ہے. کوئی معاوضہ نہیں ہے وہاں کی بات کر توجہ کریں اس پہ. کوئی ہے کوئی تعریف تو نہیں ہے. خالی بیعت تو نہ طلب کر سکا بلکہ اور اتنی طاقت تھی عبادت میں اور سب میں اتنی طاقت تھی کہ یزید کو قید خانے کا دروازہ کھولنا پڑا. میں نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کہتے کہ جو 8 اویلیبل پڑھا تھا اویلیبل میں، یہ مت سوچیں یزید نادم ہو گیا تھا. نادم کا لفظ نہیں استعمال کریے گا. نادم سائیکولوجی کے اعتبار سے غیردار کے لیے استعمال ہوتا ہے. معاویہ کا بیٹا غیردار نہیں ہو سکتا. ندامت تو اسے ہوتی ہے کہ جو غیرتدار ہو. اگر ندامت ہوتی ہے تو کہتا سیدھے سجا تو تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتے تم تب تو بیٹھو. نادم نہیں ہوا، اسے اپنی پالیسی کے فیل ہونے کا افسوس ہو رہا ہے. جب پالیسی فیل ہو جاتی ہے تو آدمی کو رونا آتا ہے. اور جب فرمایا ارے ہم نے یہ کیا غلط کر دیا اپنے ہاتھ سے، سب اپنے ہاتھ سے کھو دیا، ہم تو مسلمان ہی نہیں رہے، ہم نے حکومت کے نشے میں کیا کر دیا. تو یہ اس نے کوئی سید سجاد پر رحم کر کے اس نے قید خانے کا دروازہ نہیں کھولا تھا بلکہ اپنی حکومت پر رحم کر کے کہ اب یہ نہیں بچے گی، اگر ہم نے قید میں رکھا وہ انقلاب برپا ہو رہا ہے، اس لیے دروازہ کھولا. اس لیے کہ ظالم خود غرضی کی بنیاد کے اوپر سوچتا ہے، ہمدردی کی بنیاد پر نہیں سوچا کرتا. صلوات علیہ محمد خود غرضی کی بنیاد پر سوچتا ہے، ہمدردی کی بنیاد پر نہیں سوچا کرتا. 6 منٹ اور کرتا تو آپ گھبرائے نہیں. ظالم خود غرضی کی بنیاد پر سوچتا ہے، ہمدردی کی بنیاد پر نہیں سوچتا. تو یہ ہمارا آپ لوگ کتنا چلا ہے. سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر آپ لوگ ہمت کم سے کم جمعے میں آنے کے، جمعے میں اور بڑھیں، جمعے میں آئیں، جمعرات کی مجلسوں میں آئیں. آنے کے بعد اس کے بعد آہستہ آہستہ اور دوسرے پلان بنا. یہ جمعرات کی مجلس جمعے کو سنڈے اسکول ہو گیا اور تو زبردستی سیاست، بلکہ ہم نے کہا سیاست بند کریں، آپ کام کریں. تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا اس بات کو کہ اس سے آپ کی سیاست سے مراد کیا ہے. میں نے کہا سیاست سے مراد یہ ہے کہ سیاست یہ ہوتی ہے کہ سب کو غلط کام میں، بیکار کاموں میں اتنا بزی کر دو کہ صحیح کام نہ ہونے پائے. یہ ہوتی ہے سیاست. اس لیے پہلے آپس سیاست اسی کا نام ہے. تو یاد رکھیے گا آج ہم سیاست ہم بھی جانتے ہیں، سیاست ہمارا فرض عبادت ہے. سیاست آج کل دنیا خباثت کو سیاست کرتی ہے، وہ اسلام نہیں. وہ خباثت ہے، معاف کیجیے گا، سیاست نہیں ہے. اور جب خباثت ہوتی ہے جب تک اپنی کمیٹی ہے، ہم اپنے دوست کمیٹی کے اندر ہے تو روز میں دکھائی دے رہے ہیں، جب یاد جائے تو نہیں دکھائی دے رہے. جو اللہ کے لیے آئے گا ہمیشہ دکھائی دے گا. آپ اپنے پتہ نہیں دیجیے گا پھر اردو کہتا ہوں. تو دنیا کے ہی عالم، یعنی آپ یقین مانیے میں نے جس گاؤں میں آنکھ کھولی تھی اپنے چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی تھی، وہاں سے لے کے امریکہ تک میٹرکی میں کوئی ڈفرنس نہیں پایا. بس اتنا میں کہہ دیتا ہوں. یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ امام کیا غور کیجیے اس کے اوپر کہ کردار کی بلندی اتنی زیادہ کہ کائنات میں نہیں مل سکتی. ہمارے بچے اس کے لیے وقت ہو جائیں، ہماری نسلیں اس کے لیے وقت ہو جائیں. میں رکوں کہ آگے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں بھی آپ کی ہوں، اسی امام کی نسل سے ہوں. تو چوتھے امام کی نسل سے ہوں. میں تفصیلات پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ میں غور کرتا ہوں کہ اس نے اتنی عبادت کی تو عبادت نہیں، دنیا کو سائنس کی طرف متوجہ کیا. غور کیجیے آپ کہ قید پڑا ہوا ہے چاروں طرف، قید پڑا ہوا ہے چاروں طرف قید ہے. عبادت میں قید پڑتا ہوا جہاں کے بڑے سارے پانی نہیں مل رہا ہے. یہ اور کون؟ بھائی کا قاتل، علی اکبر کا قاتل. سوچیے یہ بلندی. ہم اگر 14 معصوم بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا معصوم 14 معصوم 14 معصوم 14 اور ہم جو مرتے ہیں اس کے اوپر، اور جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے دماغ کے اوپر شاپ ہوتا ہے، ہم جو کنٹرول میں نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان شخصیتوں کو جانتے ہیں کہ دنیا کوئی چیز کتنی بھی کوشش کر رہے ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی. کیا ہمارے پاس ٹھیک ہے میں انبیاء سے بڑھا لے رہا ہوں، لیکن آئی کردار انبیاء کے بھی موجود ہے. ایک رشتے دار نے ذرا سا قارون نے ہلکی سی گستاخی کر لی، موسیٰ نے اس کی ایسی تیسی کر دی اور کیا دھسا دیا. قرآن کی نظر میں ہے نا. اور یہاں کے علی اکبر کے قاتل ختم کر رہا ہوں. علی اکبر کے قاتل حسین نبی ملعون جسے جناب علی اکبر کو میدان مار کے قتل کیا. وہ پریشان ہوتا ہے، ساری دولت ختم ہو جاتی ہے، قحط کا زمانہ ہے کہ میرے جانور بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. لوگ کہتے پتا ہے تجھے
ज़ैनुल आबिदीन के पास सब जानवरों को बहुत चारा रखा हुआ है। ये इमाम का बाप भी था, इमाम की पूरी बाप भी था, इमाम के पास जायदाद थी। करबला से आने के बाद भी एक अलग मौजूद है कि आपके पास क्या क्या था। कहा तुझको मालूम नहीं, किससे कह रहे हैं? अली अकबर जैसे भाई का कातिल तो हम शदीद की आजमत से। और उससे लोग क्या कह रहे हैं कि ज़ैनुल आबिदीन के पास तेरे जानवर भूखे मर रहे हैं, जाओ ज़ैनुल आबिदीन के पास, और उनके पास इस वक्त बहुत चारा है, उनके पास काफी दौलत है और बाग है और ये है वह है। उसको अच्छा कहा है, कहा अच्छा ठीक है मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ। हम क्या तारीफ करेंगे और वो हमारी तारीफ में क्या मोहताज होगा कि इतना बड़ा गुनाह अजीम करने के बाद तो जो काफिर से बदतर बना दे, उसके बाद कोई तारीफ इसके आगे न लिख सकी है। नोट दी कि जिस वक्त लोगों ने ये कहा कि चौथे इमाम के पास चले जाओ तो वो ऐसा मलून आदमी है जिसको अली अकबर का कातिल वो पलट के ये कहता जाओ कैसे देंगे पता नहीं देख न दे, इसलिए भाई को पकड़ लिया। कहता नहीं जाऊंगा, उसको इतना एतमाद है कि अगर जाके दस्ते सवाल फैलाऊंगा तो वो जरूर पूरा कर देंगे। ये है कि दुश्मन को इतना एतमाद है कि दस्ते सवाल फैलाऊंगा तो पूरा कर देंगे। फिर हमें क्यों एतमाद के मौला के सामने हाथ लगाएंगे तो हमारी बात हमें क्यों एतमाद उस मौला के सामने। अल्लाह हम सब को उनके सत्य में हर दर की मुताबिक से महफूज रखे परवरदिगार, और हमको बचाता रहे इंशाअल्लाह, हम सबकी हिफाजत करे, उन दोनों बीमारों से कोई शफा का वाजिल आता है। तो उस इमाम के वास्ते अब हमको चाहिए कि हम दिल की कुदरतों को बहुत ज़्यादा से नंबर बात करें और मिलकर प्यार मोहब्बत एक माहौल पैदा करें। तो देखा आपने, और गया मांगने के लिए इमाम ने दिया, उसे लेके आ गया, पूछा तकलीफ से, बस इतनी बात थी। कल मैंने चेहरा नहीं देखा इसलिए मेरा भाई आता है ये तो अहले बैत के दिल के अंदर अल्लाह ने कोई पत्थर रख नहीं भैया था, नहीं था उसके दिल के अंदर, सीने के अंदर दे दिया। ये है हमारे इमाम की मंजिल अल्लाह, उसने ऐसा बनाया, अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक किया। देखिए कुरान से फिर कुरान से पहले का मुकाबला करने लगते हैं। फिर कुरान में जो दुनिया नहीं है उसके वाक़यात लिखे, फिर तो कुरान में का वाक़या कहाँ से आता? देखिए कोई बढ़ा नहीं था, अंबिया ना आते तो कुरान में वाक़यात कहाँ से आते? पहले बैठ के था कहाँ से आते? नमरूद का वाक़या था कुरान में कहाँ से आता? अब उनसे क्या मुकाबला करते हो कुरान की आयतों का जो उस वक्त पैदा हुए थे जब मखलूकात में कुछ न था। सीधी सीधी बात है, तो उस वक्त थे जब मखलूकात न कागज था, न कलम था, न हुरूफ था, न लैंग्वेज थी, न इंसान थे, न कोई था, कोई भी नहीं था। तो इसे क्या मुकाबला करते हो? अंबिया का इसलिए कि अंबिया वो हैं तो जो इंसान थे बस खत्म करने में तकरीर पर नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं है तो 15 सेकंड के अंदर बस फिक्र आपको दे रहा हूँ कि इनसे क्या अंबिया वो थे। आपकी मजबूरी है कि आप जिसने फजाइल में अंबिया वो थे कि जो इंसान थे नबी बनाए गए थे सरकार को छोड़कर। ये वो थे जो नबी और इमाम थे इंसान बना के बैठे गए। चलो आप देखिए मोहम्मद اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا اللهم لا تردني في سوء استنقذتني من ابدا اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا اللهم اجعلني محسودا ولا تجعلني حاسدا الحمد لله الذي جعلنا من المحسودين ولا تجعلنا من الحاسدين और मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे जिला मरहूमीन गुज़ार अहले बैत अलैहिस्सलाम में जगह मरहमत और जो लोग इस दादी से पानी से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश फरमा, जहाँ कर्ज़ में तकलीफ में उन्हें अज़ाब से आज़ाद फरमा और जो बुजुर्ग जिंदा इनके साए के मरसनों पर कायम और दायम और हमारे बच्चों को मोहब्बत अहले बैत का कायम, हमारी नस्लों को उसने अमल उसने किरदार की तौफीक मरहमत और जो लावलद है उनको आलिम मत सच्चे मौला देने नहीं आता जिनके बच्चे ना फरमान उनको अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करने की तौफीक फरमाता और माँ बाप को जो उनकी तरबियत करने की तौफीक देता है। जो रोजगार के लिए परेशान को बेहतरीन रोजगार मुहैया करना, जो रोजगार से परवरदिगार लगे उनको रोजगार में इज्जत को तौफीक सब बुलंदी इनायत फरमा, हमारे मारा के जिंदगी प्रोग्रामों के रौनकों में इजाफा करना, हमारी कौम को प्यार मोहब्बत और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता करना, हमें इनके अपना सगा भाई अपनी औलाद समझ कर इनकी खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमें आज़म पहले नमाज समझ कर नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, हमें तिलावत कुरान की तौफीक इनायत फरमा, हमारी गुज़श्ता ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा बैठी ज़िंदगी को पूरी एहतियात के साथ गुनाहों से बचाकर गुजारने की तौफीक इनायत। हमारे घरों के अंदर जो परवरदिगार ताल्लुकात खराब है, परवरदिगार तमाम घरों के माहौल के ताल्लुकात को प्यार मोहब्बत का तब्दील कर दे। परवरदिगार चौथे माह के सत्यों में जितने बीमार हैं आप लोग सबके दुआ फरमाएं कि वजी हसन साहब, हमारे आदिल साहब
اور ہمارے والد صاحب کے لیے آپ دعا فرمائیے پروردگار ہر ایک کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ فرمائے انشاءاللہ پروردگار محمد علیہ وسلم ہر خیر عطا فرما ہر شر دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا رسول خدا سلام علیک یا رسول خدا سلام علیک اشرف الانبیاء سلام علیک اشرف الانبیاء سلام علیک جانشین نبی علی علی شاہ مشکل کشا سلام علیک شاہ مشکل کشا سلام علیک شافی حشر مالک جنت بنت خیر الورا سلام علیک بنت خیر الورا سلام علیک خلق خیر الورا وسیع علی حسن مجتبی سلام علیک حسن مجتبی سلام علیک حق کے محبوب خلق کے حامی یا شہ کربلا سلام علیک یا شہ کربلا سلام علیک سید الساجدین امام مبین خلق کے رہنما سلام علیک خلق کے رہنما سلام علیک سید الساجدین امام مبین خلق کے رہنما سلام علیک خلق کے رہنما سلام علیک ہادی خلق با کرے دیجا ابن زین العباس سلام علیک ابن زین العباس سلام علیک جانشین محمد باقر جعفر مقتدی سلام علیک جعفر مقتدی سلام علیک کاظم ذی حشم امام امم خلق کے پیشوا سلام علیک خلق کے پیشوا سلام علیک ہادی دین نائب کاظم یا امام رضا سلام علیک یا امام رضا سلام علیک یا محمد تقی نوے ہادی سرور اتقیاء سلام علیک سرور اتقیاء سلام علیک جانشین تقی علی النقی مالک دو سرا سلام علیک مالک دو سرا سلام علیک یا حسن عسکری وسیع نبی گیارہویں مقتدی سلام علیک گیارہویں مقتدی سلام علیک نائب عسکری امام زمان نائب عسکری امام زمان حجت کبریاء سلام علیک حجت کبریاء سلام علیک یا رسول خدا سلام علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابوالفضل عباس بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شهر الشموس مالك النفوس السلام علیکم جبل المدفون بهذا الرسول السلام علیکم ابو الشیعة والزوار في يوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والجماعة السلام علیکم ابو الحسن ابن مسعود ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن
السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم السلام علیکم شہید القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.